السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیوز اور میں ہوں طاہر بخاری۔ میں اس وقت فن کے سلطان راہی کی رہائش گاہ پر موجود ہوں۔ سلطان راہی نے اپنے فن کا جادو جگا کر ایک طویل عرصے تک فلمی صنعت پر راج کیا۔ دراصل سلطان راہی کو ایسے کرداروں میں کاسٹ کیا جاتا تھا کہ وہ پسے ہوئے عوام کی نمائندگی کرتا تھا، اس وجہ سے وہ عام لوگوں میں بہت مقبول تھا۔ لیکن سلطان راہی کا ایک دوسرا روپ بھی تھا جس سے شاید کوئی واقف ہے۔ سلطان راہی دین اسلام سے محبت کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے والا شخص تھا۔ انہوں نے جہاں شہرت، مقام، عزت حاصل کی، وہاں ایورنیو اسٹوڈیو، باری اسٹوڈیو اور کئی جگہ پہ مساجد تعمیر کروائی۔ انہوں نے اپنے گھر میں بھی ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کی۔ اور سلطان راہی ایک بہت اچھے قاری تھے، ان کی بڑی دلکش آواز تھی، وہ مؤذن بھی بہت اچھے تھے۔ ان کا ایک البم بھی ریلیز ہوا تھا کرت پر مبنی۔ ان کے جو بیٹے ہیں معروف اداکار حیدر سلطان، انہوں نے ان کے انتقال کے چند برس بعد ریلیز کیا تھا، اور اسی گھر میں انہوں نے ایک افطار پارٹی کا اہتمام کیا تھا، اور جہاں سب میڈیا کو بلایا تھا، میں بھی اس وقت یہاں موجود تھا، اور ہمیں انہوں نے ایک کیسٹ بھی دی تھی جسے ہم سنتے رہیں اور سن کر ایمان تازہ ہو جاتا تھا۔ آج ان کے بارے میں ان کے بیٹے سے بھی گفتگو کریں گے جو انہوں نے تعمیر کروائی مساجد، وہ بھی دکھائیں گے، اور ان کی مخلوق خدا سے جو محبت ہے اس کے بارے میں بھی ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں سے ان کی جو رائے ہے وہ آپ کو سنوائیں گے۔ تو ناظرین، آئیے آپ کو ان کے بیٹے حیدر سلطان سے ملواتے ہیں۔ انہوں نے مساجد بنوائی تو آپ کے بھی نوٹس میں ہوں گی، تو جو آپ جانتے ہیں ذرا آپ بیان کیجیے۔ جی ماشاءاللہ مسجد ہیں تو انہوں نے بہت بے شمار ماشاءاللہ بنوائی ہیں، کیونکہ ان کا یہ چیزیں وہ ڈھونڈتے تھے کہ جہاں بھی کہیں پہ کوئی کام ہونے والا ہے، کوئی چیز بھی ہے۔ باقی جو میرے نالج میں ہیں وہ ایک تو ایوری اسٹوڈیو کی مسجد جو سی ہے انہوں نے بنوائی، باری اسٹوڈیو میں انہوں نے مسجد بنوائی، اور ہمارے یہاں پہ شادمان کا ایک ایریا ہے، وہاں پہ اس کے پاس مسجد ہے، وہ بھی انہوں نے اس میں اپنا پارٹیسپیٹ کیا، اپنے کیا سارا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے نا میرے حساب سے وہ یہی ہے کہ آپ ان کا کوئی بھی کام کریں تو اس طریقے سے کریں کہ کسی ساتھ والے بندے کو بھی اس کا نہ پتہ چلے، یہ آپ نے کرا اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ابو کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ یہ چیزیں ڈھونڈنا، اور پھر ان کا ایک مخصوص طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہاں پیسے کس طرح کیسے بھجوانے ہیں، کام کیسے کروانا ہے، تاکہ یہ بھی شو نہ ہو کہ کس نے بھجوائے ہیں۔ اچھا، تو یہ تھا کہ وہ بہت طریقے سے ماشاء اللہ سب چیزوں کو ہینڈل کرتے تھے، اور آگے ان کے جو کام کرنے والے لوگ کے ساتھ ان کو پتہ تھا کہ ابو جی کی طبیعت کس طرح کی ہے۔ تو ماشاء اللہ اور سب سے بڑی مین بات جو ہمارے گھر میں ہماری مسجد بنی ہوئی ہے کہ انہوں نے بہت شوق سے بنوائی تھی، اور جب وہ تھے تو یہاں پر ہر نیو ایئر کی نائٹ پہ 31 کی نائٹ پہ یہاں پہ ہمارے خود جماعت کرتے تھے وہ، اور ساتھ تصویر کی یہاں پہ جماعت ہوتی تھی فیملی کے ساتھ۔ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہر ایوری ایئر یہ ہوتا تھا ہمارا ان کے ساتھ۔ ان کے بارے میں یہ بھی میں نے کچھ آرٹسٹوں سے سنا ہے کہ وہ کہیں اگر شوٹنگ پہ جاتے تھے تو کوئی مسجد اگر پڑی ہے، کوئی جس کی صفائی ہونے والی ہے، ویران پڑی ہے، کوئی انہوں نے اس پہ جھاڑو دیا، انہوں نے اس کو اس طرح کا آپ کو علم نوٹس میں ہے؟ جی بالکل ہے۔ ایکچولی ہم لوگ اکٹھے شوٹنگ کے لیے گئے ہوئے تھے شوگران جی، اور وہاں پر ایک مسجد تھی جو کسی نے بتایا کہ جی لال جی اپنے سے مسجد ہے وہ بند پڑی ہوئی ہے، تو وہ چھوٹی سی مسجد تھی، تو وہ پھر شوٹنگ ختم ہوئی تو سارے وہاں پہ گئے، اس کو تالا شالا کھلوایا، پوچھا کہ متعلقہ بندہ کون سا ہے، انہوں نے ان کو بلوایا، پھر ساری مسجد انہوں نے ساری صاف کی، خود انہوں نے کی، ہم نے ساتھ مل کے ہاتھ بٹایا ان کا، اس کو انہوں نے آباد کیا، وہاں پہ جماعت کروائی۔ جتنا ٹائم وہاں پہ ہم لوگ رہے تو ایوری ڈے وہیں پہ جماعت ہوتی تھی ہماری ابو کے ساتھ۔ تو ماشاء اللہ ان کا یہ تھا کہ بہت ساری ماشاء اللہ سے انسیڈنٹس ہیں جہاں پہ انہوں نے ماشاء اللہ خود سے جا کے لوگوں کی چیزیں پوچھتے تھے کہ یار یہاں پہ کوئی ایسا کچھ ہے مجھے بتائیں۔ یہ آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ بہت سارے لوگوں کا جو انہوں نے بوجھ اٹھایا ہوا تھا؟ اتنا ماشاء اللہ بڑا سرکل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انہوں نے سنبھالا ہوا تھا کہ جب یہ حادثہ ہوا ہے، جب یہ واقعہ ہوا ہے، تو جب لوگ مجھے آ کے ملے ہیں گلے لگ کے ایسے روئے جیسے کہ پتہ نہیں میرے سگے بھائی یہی ہوں گے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یار ہمارا آج لگتا ہے کہ ہمارا باپ چلا گیا، آج ہمارا سرکل ٹوٹ گیا۔ اور مجھے حیرانگی تھی کہ یار یہ اتنا سمندر لوگوں کا ہے اور سب کے سب یہی بات کہہ رہے ہیں مجھے
دیٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انہوں نے اتنا بڑا ایک سرکل انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چلایا ہوا تھا کہ لوگوں کی کیئر کرنا، ان کا خیال کرنا. بہت سی بیٹیوں کی شادیاں انہوں نے کروائیں، بہت سے انہوں نے مسجدیں انہوں نے بنوائیں، بہت سے مدرسے انہوں نے تیار کروائے، اور بہت سے ایسی جگہ پہ انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی کہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کی انہوں نے بہت ساری ماشاء اللہ اپنی تیاری کر رہے تھے. ابو کے بارے میں اصل مجھے کہتے ہیں جی کیونکہ پرسنالٹی کو اگر آپ دین کے حوالے سے اگر آپ جیسے ہم بات کریں، ڈسکرائب کریں جی جی، تو میں ان کے بارے میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ان کی دیکھی نا تو انہوں نے میرے حساب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک انہوں نے گھول کے پی لیا ہوا تھا. سبحان اللہ. جہاں تک ان سے پاسبل تھا وہ اس کو فالو کرتے تھے، اور حد تک ماشاء اللہ جتنا بھی ان سے پاسبل تھا انہوں نے اس کے لیے ویسے اس پہ ایڈ کرتے تھے. مجھے ایک دن یاد ہے کہ ایک جگہ پر میں سے بیٹھے تھے، وہاں پہ اکثر درباروں پہ، ولی اللہ کے درباروں پہ، مزاروں پہ جانا ابو کو بہت اچھا لگتا تھا. لیٹ نائٹ شوٹنگ سے گھر آئے ہیں تو انہوں نے نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد، فارغ ہونے کے بعد انہوں نے اسی وقت بس وہ ایک ٹپکل اسٹائل تھا ان کا، ویسے بکل انہوں نے مارنی، فیس کور کر لینا، انہوں نے ساتھ ان کے دوست سے میاں صاحب انہوں کو ساتھ دینا، اور انہوں نے کھینے کے دربار پہ چلے جانا. ہمارے گھر انہوں نے فاتحہ کرنی ہوئی، انہوں نے نفل ادا کرنے ہوئی، انہوں نے قرآن بھی پڑھنا، وہاں سے انہوں نے رات کو لیٹ نائٹ واپس آنا، پھر فجر کی نماز اپنے گھر میں پڑھنی، اور پھر انہوں نے سونا. یہ ان کی ماشاء اللہ روٹین تھی، وہ چھپ چھپ کے کام کرتے تھے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب عصر کا ٹائم ہو گیا ہے، اب میری خواہش ہے کہ آج میں جو انہوں نے ٹوٹیاں بنوائی تھی وہاں وضو کروں اور آپ کے ساتھ مل کے اس مسجد میں عصر کی نماز ادا کروں. انشاءاللہ. چلیے اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمد. حیدر سلطان سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ مرحوم کو مساجد تعمیر کروانے کا جنون کی حد تک شوق تھا. وہ کہیں بھی مسجد تعمیر ہوتی دیکھتے تو اپنا حصہ ضرور ڈالتے تھے. انہوں نے اپنے گھر میں یہ مسجد اپنے انتقال سے تقریباً 3 برس قبل تعمیر کروائی تھی. وہ جب بھی شوٹنگ سے فارغ ہو کر گھر آتے تو عشاء کی نماز اسی مسجد میں ادا کرتے تھے. اگر کوئی دوست ان کے ساتھ ہوتے تو انہیں اس مسجد میں لے کر آتے، خود اذان دیتے اور جماعت بھی خود کرواتے تھے. اس مسجد کی ایک ایک اینٹ سلطان راہی نے اپنی نگرانی میں لگوائی تھی. انہیں اس مسجد سے بہت پیار تھا اور وہ اس کی صفائی بھی خود کیا کرتے تھے. سلطان راہی کے بارے میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ بہت کم سوتے تھے. انہیں جب بھی فرصت ملتی وہ اپنی اس مسجد میں عبادت کر کے وقت گزارتے تھے. آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کی نشانیاں یہاں موجود ہیں. جی ناظرین، آپ نے جو سلطان راہی صاحب کے گھر مسجد تھی وہ آپ نے دیکھی. اب ہم آپ کو اسٹوڈیوز میں جو مساجد ہیں وہ دکھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے سلطان راہی صاحب کے ساتھ جنہوں نے بہت وقت گزارا، حاجی احسن، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ ان سے پوچھتے ہیں، ان کے پاس بڑی معلومات ہے. تو حاجی صاحب آپ بتائیے کہ سلطان راہی صاحب کے متعلق جو ہم نے سنا ہے کہ ان کی بڑی دین سے ان کا لگاؤ تھا، انہوں نے بڑی مساجد بنائی اور بہت سے نیکی کے کام کرتے تھے. تو آپ کے جو علم ہے تھوڑا سا ہمیں بتائیے. السلام علیکم جی. جناب علی طاہر بخاری صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں. راہی صاحب مکمل ایک دینی انسان تھے. فلم لائن میں ان کا آ جانا ایک معجزہ تھا. یہاں کے لوگوں کو صراط مستقیم پر انہوں نے چلایا، اچھے کام کیے، لوگوں کی مدد کی. ہر اسٹوڈیو میں مسجد بنائی، تقریباً شباب اسٹوڈیو تک، اے ایم اسٹوڈیو تک، باری اسٹوڈیو، شانو اسٹوڈیو، ایورنیو اسٹوڈیو، یہ تو ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن مسجدوں کی تعمیر کے لیے وہ لاہور سے لے کر بالا کوٹ تک جو دائیں بائیں ٹرک اڈے ہیں وہاں بھی ڈونیٹ کرتے تھے، اور ان کی تعمیر میں بھی انہوں نے بے حد کام کیا. تو دین کے لیے ان کا کام، جذبہ، وہ تبلیغ کرنا چاہتے تھے. اپنی مصروفیات میں نہ اتنا ٹائم دے سکے، لیکن اس کے باوجود وہ جتنا بھی دین کے لیے کام کرنا چاہتے تھے انہوں نے کیا. ایک انہوں نے سجدہ کے نام سے ایک ویڈیو، ایک وہ ریلیز کی کیسٹ، تو اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت کرے. میں کہہ رہا ہوں کہ
ان کا یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیواؤں کے لیے اور بچیوں کے شادیوں کے لیے انہوں نے بھرپور کام کیا ہے. اللہ انہیں جزائے خیر دے. ناظرین، ایورنی اور باری اسٹوڈیو کے متعلق تو ہمیں معلوم تھا، لیکن حاجی صاحب سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے اے ایم اسٹوڈیو، شباب اسٹوڈیو، ایورنی اسٹوڈیو میں بھی مساجد تعمیر کرائیں. تو آئیے ہم آپ کو جو ایورنی اور باری اسٹوڈیو مساجد ہیں وہ دکھاتے ہیں. ایورنی اسٹوڈیو کی یہ مسجد ہے جو حاجی سلطان راہی صاحب نے بنائی، اور یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے لیکن اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بنایا گیا تھا. اس کے لیے سلطان راہی صاحب نے جو اسٹوڈیو کے مالک تھے آغا جی گل، ان سے باقاعدہ جگہ حاصل کی. یہ مسجد 80 کی دہائی میں تعمیر ہوئی تھی، جو ایورنیو اسٹوڈیو کے فلور نمبر 3 کے بالکل سامنے واقع ہے، اور اس کے ساتھ سیڑھیاں اوپر جاتی ہیں جہاں ریکارڈنگ ہال نمبر 2 ہے. اسٹوڈیو تو ویران ہے لیکن مسجد آج بھی آباد ہے. کئی فنکار اور ہنرمند جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس نگار خانے میں گزارا، وہ آج بھی ہر روز اسٹوڈیو میں آتے ہیں اور نماز اسی مسجد میں ادا کرتے ہیں. نگار خانوں میں مساجد کی تعمیر کرانے کی سعادت صرف اور صرف الحاج سلطان راہی کو حاصل ہے. ناظرین، یہ باری اسٹوڈیو کی مسجد ہے اور یہ ایورنیو سے پہلے کی تعمیر ہوئی ہے. اس کی خوبصورتی آج بھی قائم ہے. دیکھیے، یہ دونوں طرف سیڑھیاں اور جنگلے لگے ہوئے ہیں. اس مسجد کی زمین اسٹوڈیو کے مالک باری ملک نے سلطان راہی کی درخواست پر فراہم کی تھی. اس میں شاندار نقش نگاری کی گئی ہے. باری ملک کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے راحیل باری اور خرم باری بھی اس مسجد کی مینٹیننس کراتے رہتے ہیں، اور آج بھی سلطان راہی کی یہ نشانی اس اسٹوڈیو میں موجود ہے اور لوگ اسے دیکھتے ہیں. سلطان راہی خود تو اس دنیا سے پردہ کر گئے، لیکن وہ اپنی نشانیاں اور خوشبو ہر جگہ چھوڑ گئے. ایک طرف ان کے مداح عظیم فنکار کے طور پر ان کے ساتھ اظہار عقیدت کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ بھی انہیں آج تک فراموش نہیں کر پائے جنہیں انہوں نے خاموشی سے سہارا دے رکھا تھا. سلطان راہی وہ عظیم انسان تھے جنہوں نے اپنا یہ دوسرا روپ عام لوگوں سے چھپائے رکھا. ہم سلطان راہی کی آخری آرامگاہ پر موجود ہیں. انہوں نے خلق خدا سے بڑی محبت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کی. ان کی اداکاری ایک طرف، لیکن جو انہوں نے نیکیاں کی، نیک کام کیے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. طاہر بخاری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.